السلام علیکم، نان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو بہت ووکل ہیں، ایشوز پہ بات کرتی ہیں. صحیفہ جبار خٹک، کیسی ہیں آپ؟ I'm good. How are you? خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ Thank you so much for having me here. کیا کر رہی ہیں آج کل؟ کس طرف جا رہی ہیں؟ کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ آج ہم ساری ایشوز پہ بات کریں گے. کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگی، لیکن ایشوز آپ کے ساتھ بہت ڈسکس کرنے، خاص طور پہ ریلیٹڈ ٹو وومن. کافی انٹینس ریئیکشن آپ کو ملتے ہیں، کیسے ڈیل کرتی ہیں ریئیکشنز کو؟ اب تو بڑے سال ہو گئے ہیں. اگر آپ یہ سوال 4-5 سال پہلے پوچھتے تو میں شاید اس طرح پوڈ کاسٹ پہ آ کے بہت ہی بے وقوفانہ جواب دیتی ہوں، بہت ہائپر ہو کے بولتی کہ سنا دیتی ہوں یا بلاک کر دیتی ہوں یا میں ڈی ایم میں جا کے یہ کہہ دیتی ہوں. بٹ ناؤ آئی تھنک ود ایج اینڈ ود ٹائم اینڈ ایکسپیرینسز یو لرن. ناؤ آئی ہیو لرن ٹو اگنور. اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ ہٹ نہیں کرتی ہیں، وہ آپ کو بادر نہیں کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، بٹ دین اگین دیٹ از مائی جرنی. آئی ٹرائی ٹو کیپ اٹ ٹو مائی سیلف. آئی ٹرائی کہ میں چیزوں کے بارے میں بس اتنی ووکل ہوں جتنی ضرورت ہے. اگر کچھ نیگیٹو کسی نے کہہ دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا جواب نیگیٹیوٹی سے دیا جائے. آرام سے دیا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ. اچھا، ایک تو ہوتا ہے نیگیٹو کامنٹ، ایک ہوتا ہے ڈسگسٹنگ کامنٹ. یا وہ بھی تو ڈیل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان کو کیسے اگنور کریں؟ They don't deserve your جواب because they are disgusting. And وہ اماں ہمیشہ بچپن میں کہتی ہیں کہ آپ کچن میں اگر کوئی چیز پھینکتے ہیں تو چھینٹے آپ کے اوپر آتے ہیں. سو وائی آئی شوڈ مجھے ایسے لوگوں کو کیوں جواب دینا ہے؟ ہاں، اگین آئی ایم اے ہیومن. کبھی کبھی میں تھک جاتی ہوں، تنگ آ جاتی ہوں، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا صحیح ہے. اچھا صحیفہ، یہ پہلے ہوتا تھا آپ کے ساتھ یا اب ہوتا ہے؟ مطلب جیسے تھوڑی سی ایج آپ کی پہلے لے جاتے ہیں، تھوڑا میچورٹی لیول کم لے گا، تو اس وقت آپ کو افیکٹ کرتی تھی مینٹلی جو اب کرتے ہوں گے لوگوں کو؟ بہت زیادہ کرتی تھی، بہت زیادہ کرتی تھی، اور میں بہت زیادہ جواب دیتی تھی. اور میرا میاں بیچارہ مجھے یہی کہتا تھا کہ آپ اگنور کریں، مطلب کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنے مانیٹر یا کی بورڈ یا فون کے پیچھے بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو دیٹ شوڈ ناٹ میٹر. بٹ دین ہی از وائز لائک دیٹ اینڈ ہی از میچور لائک دیٹ. آئی واز نیور دیٹ میچور. اٹ ٹک می سم ٹائم. ابھی بھی تنگ کرتی ہیں چیزیں، بٹ کبھی کبھی آئی ایم ایبل ٹو مینیج اینڈ ہینڈل، کبھی کبھی آئی جسٹ کانٹ. اس لیے وہ کبھی کبھی میرے اسکرین شاٹس آ جاتے ہیں اینڈ آئی جسٹ پٹ اٹ آؤٹ دیر. آئی ریمبر دس ون ٹائم آئی پوسٹڈ دس ویڈیو ود مائی ڈیڈ and he had his head on my chest and he was sleeping and he started snoring. So mere abba and I are like best friends and like we are madly and insanely in love with each other. So wo bas 2-2.5 saal purani I think baat hai ya 3 saal purani baat hai. So I just made a video and I posted it and the comments down there were just beyond disgusting. اور اس کے بعد پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ ہماری عوام کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اور پھر تب سے میں نے جو ہے نا چیزیں ایک تو پوسٹ بہت کم کرتی ہوں، اور فیملی تو اب بالکل بھی نہیں پوسٹ کرتی. ایون جتنی بھی میری پکچرز یا چیزیں تھیں میرے ہسبینڈ کے ساتھ وہ سب آرکائیوڈ ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی پوسٹ آئی ہیو ود مائی ہسبینڈز فیس آن اور مائی فیملیز فیس آن، بیکاز آر عوام کین گو ٹو اینی لینتھ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے. ایک وہ جو آپ پسند کرتی ہے، جو آپ سے پیار کرتی ہے، اور ایک عوام وہ ہے جو کچھ فیک آئیڈیز بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسی عوام بھی آپ کے پیچھے آپ نے بہت پہلے سے لگائی ہوئی ہے جن کے آئیڈیز کے اندر فالوئنگ اور فالوور زیرو ہیں. وہ تو سب کے ساتھ ہیں، وہ صرف میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی ہوں گے. آپ لوگوں کے پیج پہ بھی اور آپ کے اپنی پرسنل اکاؤنٹس پہ بھی وہ والے کامنٹس آتے ہوں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال دیم ہیٹرز. آئی تھنک وہ بس کوئی شاید بہت ہی زیادہ سیڈ اور ڈپریسڈ یا کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے جن کی زندگیوں میں شاید کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ ہوں گے. بٹ وہ ان امپورٹنٹ ہیں. اینڈ ایف آئی ٹاک اباؤٹ پیپل ہو یو آر سیئنگ کہ ہو آر فینز یا وہ جو پیار کرتے ہیں، اف یو ریئلی آسک می آئی ہیو لرنڈ دس آفٹر سو لانگ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیار بھی جو کرتے ہیں وہ بہت کم ہیں. اور وہ اگر میری آج ایک کنٹروورسی آئے گی ان کا بھی برا کامنٹ آئے گا تو پھر ان کا پیار نہیں ہے. وہ تو اگر بدلنے والا پیار ہوا تو پھر وہ پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پیار زیادہ تر ماں باپ نہیں ہوتا ہے، باقی تو دوست بھی چینج ہو جاتے ہیں برے ٹائم میں. میں تو کہتی ہوں کہ اس دنیا میں اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف ماں باپ کا ہے، اور اگر آپ کو پارٹنر اچھا مل گیا تو پارٹنرز کا. بہن بھائی بھی میں نے بدلتے ہوئے اوبیسلی دیکھے ہیں کیونکہ وہ اماں کی فیملی اور پارٹنر تو زیادہ بدل جاتے ہیں. See, you have to be very, very lucky and Allah has to be super مہربان on you. آپ کے اس سچویشن میں اللہ نے مہربانی اللہ نے ایسی مہربانی کی ہے کہ وہ الحمدللہ کہ اماں ابا کی طرف سے بھی، ان لاس کی طرف سے بھی اور پارٹنر کی طرف سے بھی اللہ has been super مہربان. تو وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں پارٹنر اور ماں باپ اچھے مل جاتے ہیں، یہ مہربانی کہاں سے
ملی تھی؟ یہ مہربانی مجھے میری یونیورسٹی میں ملی تھی, بٹ بیک دین وی ور جسٹ فرینڈس. ہی گریجویٹڈ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ, اینڈ فار دا لانگسٹ ٹائم وی ور فرینڈس. اور میں نے بہت سے انٹرویوز میں یہ بولا ہے دیٹ کراچی والے ہیں؟ No, he's from Lahore, but ان کی زندگی, ان کے ابا جان کی کچھ زندگی کراچی میں گزری ہے, because he was an nautical engineer and Urdu speaking. So وہ جو ہے پہلے فیصل آباد میں تھے, then they all moved to کراچی, اور پھر وہ کچھ عرصہ کراچی میں. لیکن جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ born and raised لاہور کے. ان کے 2 بڑے بھائی جو ہیں they are کراچی borns but Urdu speaking. بٹ بڑی فنی بات ہے دیٹ میرا آدھا جو ان لاز ہیں جو میرے ہسبینڈ کی ابا والی سائڈ ہیں, دے آر پیورلی اردو اسپیکنگ, ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ, ٹیک پی ایچ ڈیز اینڈ ایئروناٹیکل انجینئرس اینڈ آل دیٹ. اینڈ جو میرے ہسبینڈ کی اماں والی سائڈ ہے, دے آر پکے ٹھیٹ سرائکی اسپیکنگ ٹائپ پنجابی. تو آپ پاکستان آ گیا ہے, مطلب اردو اسپیکنگ بھی آ گیا ہے, سرائکی بھی آ گیا ہے, پٹھان بھی آ گئی ہے, تو پورا گھر تو مطلب پاکستان کے سارے صوبے آپ لوگوں نے. ایون مائی اما اینڈ مائی ڈیڈ کین اسپیک سرائکی اینڈ کین اسپیک پنجابی, اینڈ پورا جو بیسکلی مائی ہوم ٹاؤن از خانیوال, سو دیٹ از آن سدرن بیلٹ. سو ان کے ابا لوگوں کے پاس بھی زمینیں وغیرہ تھیں, تو وہ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ پنجابی سرائکی. سو آئی انڈرسٹینڈ آل دیز لینگویجز ٹو, بٹ آئی کانٹ اسپیک پنجابی فلوئنٹلی. اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا, آپ پشتو کہیں تھوڑا بہت بول لیتی ہوں گی, وہ بھی نہیں بول پاتے ہوں گے. ابا جان لوگ نہیں, نہیں وہ میرے میاں نے بس شروع میں 4-5 لفظ سیکھے تھے, اور بس وہی ہاں بس ہاں ایگزیکٹلی وہی 4-5 سیکھے ہیں, اور بس ان کو وہی آتے ہیں, اور وہ بس 7 سال سے کہتے ہیں کہ یہی کیوں سکھاتے ہیں پٹھان یوزلی, بس لو آف کی باتیں سکھاتے ہیں. نہیں سر, وہ لوٹے جو ہوتے ہیں نا ان کو پہلے یہ سیکھنا ہوتا ہے, وہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان کو سیکھنا پہلے یہی ہوتا ہے, وہ ہم نہیں سکھاتے. ہاں جیسے لڑکے اوپر چلتا ہے لڑکی اوپر چلتا ہے, لڑکا پٹھان ہے, لڑکے اوپر چلتا ہے لڑکی پٹھان, تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں آئی لو یو کیسے بولوں, یہ بالکل اسٹریٹ اسی پہ آتے ہیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ پشتو میں آئی لو یو از ویری فنی؟ ہاں ہے نا, آئی مین لائک اٹس ناٹ, آئی لو یو ویسے بھی فنی ہے, مطلب انگلش میں نو اٹس نائس. مینٹل ہیلتھ, اینزائٹی, ڈپریشن, اس کو لوگ پاکستان میں 2 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک آپ جیسے لوگ ہیں جو سیریس لے رہے ہیں, اور ایک بہت سارے پاکستانی جو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں, بکواس ہے, یہ صرف اللہ سے تعالیٰ سے دوری ہے لوگوں کی. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری کی بات ہوتی نا, تو پھر تو میرے پیرنٹس 5 وقت کی نمازی تہجد گزار رہے ہیں. مطلب میں کیمرہ پہ کیا میں بولوں کہ اچھا میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں, تہجد بھی پڑھتی ہوں, لیکن پھر وہ کہیں گے اچھا آپ کے ٹیٹوز بھی ہیں, آپ تو یہ والا انڈسٹری چھوڑ دیں, اچھا آپ عمرے پہ چلے جاؤ. جج بڑے جلدی کر لیتے ہیں. ہاں, سو سی the problem is کہ either you take it as a disease, either you take it as a pain, either you take it as a trauma. People are not happy کسی بھی اس میں ہے نہیں, ویسے نہیں ہے. acceptance and understanding both is something. اچھا اگر بچپن میں یہ H2O اور ان میں نہ پڑھا دیا جائے, ایکس کے پانی ڈالیں کلر آ جاتا ہے, کیمسٹری کے اندر یہ ڈالیں وہ ڈالیں, یہ کرنے سے ہمیں ایتھکس اور نارمس سکھا دیے جائیں, یہی سکھایا جاتا بچپن سے, تو شاید زیادہ بہتر نہیں, تو ہمارے سلیبس کو چینج نہیں ہونا چاہیے. سر آپ کا الجبرا آپ آفس میں یوز کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم ابھی آپ کو 8-10-12 لوگ, میں تو MBA کے جتنا کچھ چیزیں ہیں وہ بھی یوز نہیں ہو رہی آفس کا. اگر میں SWOT انالیسس کروں نا یہاں پہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کیا ہو رہا ہے. سر میرے میاں نے اتنا مہنگا اپنا ماسٹرز کیا, اور میں اس سے پوچھتی ہوں بھائی خواجہ بتا جو تو نے پڑھا ہے کہاں گیا, تو خواجہ جو ہے سارا دن کالوں پہ ہوتا ہے, ہاں جی سر وہ انگریزی میں لگ رہا تھا. میں کہتی ہوں خواجہ تجھے اتنی مہنگی ڈگری کرائی ہے, تو اینڈ پہ کال تو نہیں ہے. وہ مجھے لگتا کہ یہ تو ہے ہی گورا, اس لیے اتنے ٹائم سے ہوم اسکولنگ پہ آ گیا. اور مجھے تو اب یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید کوئی 8-9 کلاس تک بچے کو, 8-9 کی ایج تک بچے کو اسکول نہیں جانا چاہیے. قرآن کا ایکچوئل لٹرل ترجمہ پراپر تفسیر سے آپ سمجھائیں, بتائیں. قرآن ہم نے نا وہ لحاف میں باندھ کے اوپر رکھ دیا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کمر نہ شادیوں والے دن نکالے جاتے ہیں اور بچے سر پہ جاتے ہیں. اور سر مجھے نہیں پتا کہ میں اتنی ریلیجس نہیں ہوں یا وہ اتنی دین کی میری نہیں ہے نالج, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے انبیاء نے یا انہوں نے اپنے ٹائم پہ رخصت کرتے ہوئے سر پہ قرآن یا وہ چیزیں رکھی تھیں یا نہیں رکھی تھیں, یا ہسٹری میں اس کا کتنا وہ ہے یا نہیں ہے. یہ بھی چلیں مان لیتے ہیں, رکھ لیں, لیکن یہ جو پڑھایا میں جاتا ہے عربی میں, ہمیں پتہ ہی نہیں آج تک کہ ہم نے عربی میں جو پڑھا وہ اردو میں ٹرانسلیشن کیا تھی. میں نہیں پڑھا ہے سر. دیکھیں جو قرآن ہے نا اس کو سب سے پہلے تو کہا گیا ہے کہ ہلکی آواز میں نہیں پڑھنا, آپ نے اس کو پراپر اونچی آواز میں قرأت کرنی ہے. ٹھیک ہے. سو جو قرأت کا ساؤنڈ ہے نا, وہ جب کیوں کہتے ہیں سورہ رحمان پڑھیں, کیونکہ اور پھر ایک خاص کاری ہیں ان کا بھی کہا گیا کہ ان کا پڑھیں آپ. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایک میوزیکل ساؤنڈ, لیٹ سے میں آسان لفظوں میں بتاتی ہوں, کہ اس کا وہ جو ایک ردم بنتا ہے نا, دیٹ ردم از سم تھنگ وچ از
a cure for your soul.